الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھے بآواز بلند و شیف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی الامین وعلی آلہ وعلی اصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ ایک عظیم عاشق رسول کے نام سے منسوب ہے، جنہیں ہم اور آپ اپنے وقت کے غوث الورا حضور تاج العارفین کے نام سے جانتے ہیں. تاج العارفین کی ذات ایک عظیم ذات ہے اور عاشقوں کا معاملہ ایسا ہی ہے. میں نے سوچا کہ آج میں اپنے تقریر کا عنوان کیا رکھوں، تو خیال آیا کہ مجلس تو ایک عاشق رسول کی ہے، مجلس ایک عاشق رسول کی ہے، تو چلو کیوں نہ عشق کی بات. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ عشق بولنے کی چیز نہیں ہے، نہ عشق بتانے کی چیز ہے، نہ عشق بیان کرنے کی چیز ہے، اور نہ سننے کی چیز ہے. تو عشق ہے کیا؟ عشق چکھنے کی چیز ہے. عشق چکھنے کی چیز ہے، اور جس نے اس کا مزہ چکھا، اس عشق کا مزہ جس نے چکھا، وہ اپنے وقت کا تاج العارفین ہو گیا، وہ اپنے وقت کا محبوب الہی ہو گیا، وہ اپنے وقت کا مخدوم بہاری ہو گیا، وہ اپنے وقت کا وارث رسول نما بنارسی ہو گیا. یہ مزہ ہی ایسا ہے، جب چکھ لے تو عالم انسان کی ذات اور اس کی حیات بدل جاتا ہے. چکھنے کی چیز ہے، بیان کرنے کی چیز نہیں. تو ہم لوگ عاشق تو ہے نہیں، اتنی بڑی بات تو کہہ نہیں سکتے، مگر یہ ہے کہ غلامان الشاق ضرور ہے. تو اسی لیے عشق کی بات چونکہ کی نہیں جاتی، تو کم سے کم اس شاق کا ذکر تو کر لیں، اہل اس شاق کا ذکر تو کر لیں، کیونکہ ان کے ذکر سے، ان کے تذکرے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک عشق کا چراغ لگ جائے، ذرا چھینکا بن جائے. تو تذکرہ کرنے سے عشق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور جب محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے، پروان چلتی ہے، نشو و نما ہوتا ہے، اپنے آخری منزل تک پہنچتا ہے، تو وہیں سے عشق کی بنیاد شروع ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشقان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت، اس میں فرمایا گیا والذین آمنوا. آپ سوچیے گا مولوی لوگ یہ کہاں سے عشق کی بات کر رہا ہے؟ یہ تو صوفیوں نے بنا لیا ہے، یہ تو شاعروں نے بنا لیا ہے. عشق کہاں سے آیا؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، قرآن گواہ ہے والذین آمنوا اشد حبا. سبحان اللہ. اور جو ایمان والے ہیں
ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے واہ 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 ہیں۔ یہ بہت زیادہ کیا ہے؟ ہر ایک سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ایمان بغیر دیکھے ہوتا ہے۔ اس نقطے پر غور کریں، ایمان جب تک دیکھا نہیں ایمان ہے، ایمان بغیر دیکھے ہوتا ہے، اور جب دیکھ لو تو عشق ہو جاتا ہے۔ جب دیکھ لو تو عشق ہو جاتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو میں یہ کہوں گا ایمان زینہ ہے اور عشق چھت ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، حق ہے۔ جب ایمان دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اور نشوونما ہوتا ہے، ترقی کرتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جب وہ اپنے انتہا تک پہنچ جاتا ہے تب وہیں سے عشق کی بنیاد شروع ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اسی اللہ سبحان اللہ، حباً للہ، اشد حباً للہ۔ تو عاشق جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر عشق کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب محبت کرتے ہیں تو ان کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، ان کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ ہم کسی کی زیارت کرتے ہیں آنکھوں کو کھول کر، ہم کسی کا دیدار کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو کھول کر، اور وہ دیداری کرنے کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ دیدار کرنے کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ ایک عظیم ہستی مصر سے ان کا تعلق، سلسلہ شاذلیہ کے بزرگ جن کا نام حضرت ابو العباس شاذلی مرسی ہے، ان کا تعلق مصر سے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عاشقہ کا معاملہ ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو العباس مرسی جو سلسلہ شاذلیہ کے عظیم بزرگ، فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما عجبت نفسی من جملۃ المسلمین، کہ اگر رسول اللہ کا چہرہ مبارک اگر میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اللہ کیا بات ہے، اللہ اللہ۔ اگر سرکار کا چہرہ ایک لمحہ کے لیے بھی، سمجھ رہے ہیں بات، ایک لمحہ کے لیے بھی رسول اللہ کا چہرہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جائے، روپوش ہو جائے، تو میں خود کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ کیسا عشق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت زیارت ہو رہی ہے، تو کوئی ہر وقت کرتا ہے، کوئی سال میں ایک بار کرتا ہے، اور کوئی ہر روز عصر کے بعد کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضرت وارث رسول اللہ بنارسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی ہر لمحہ کرتا ہے، کوئی ہر لحظہ کرتا ہے، اور کوئی دن میں ایک بار ہر روز عصر کے بعد کرتا کیا ہے۔ بات تو ہے، یہ تو عشق کی بات ہے۔ وہ تو ویسا قلب چاہیے، ویسی نظر چاہیے جو سرکار کو دیکھ لے۔ بچپنے کا عالم، آج بچہ اگر 7-8 سال کا ہو تو اس اگر دیکھا جائے، اگر جین پیاجے کے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو اگر اسٹڈی کی جائے، ٹیچنگ میتھڈ کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کہتا ہے کہ جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو اس کو شعور نہیں، وہ تو کھیلتا ہے، اس کا سوشلائزیشن ہوتا ہے۔ مگر غور کریں حضرت وارث رسول اللہ بنارسی کی ذات پر، بچپنے کا عالم ہے، کیا بات ہے، کون سا کوگنیٹو پاور ڈیولپ کر رہا تھا؟ 8 سال کا، 8 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر ہے، اور عشق رسول کی آگ دل میں جل گئی۔ اللہ اکبر۔ اور جب آگ جلتی ہے نا تو بڑی بے چینی ہوتی ہے، جب آگ جلتی ہے تو بڑی بے چینی ہوتی ہے، اور پھر انسان ابتلا میں پڑ جاتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ یہ عشق آسان نہیں ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے، اور سبحان اللہ، سبحان عشق اللہ۔ آسان نہیں ہے۔ عاشقوں کا تذکرہ کرنا یہی کافی ہے، عشق بیان کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو چکھنے کی چیز ہے۔
कम उम्र है, 9 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र है, और इश्क की आग रोशन हो गई दिल में। और जब दिल में रोशन हुई तो खेल बरतरफ, बच्चों से दोस्ती बरतरफ, अब उस की आग में जल रहे कि काश के ज़ियारत हो जाए हबीबे पाक, काश के ज़ियारत कर लूं उस नूरे मुस्तफा की, काश के दीदार कर लूं उस चेहरे अनवर, बेचैन है तड़प रहे हैं सरकार की ज़ियारत हो गई। और जब ज़ियारत हुई हज़रत वारिस रसूलुल्लाह बनारसी को, जब ज़ियारत के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाने लगे तो हज़रत वारिस रसूलुल्लाह बनारसी ने फरमाया हुजूर थोड़ी देर और बैठ जाए, पता नहीं कब मुलाकात हो न हो। तो फरमाया गया घबराओ नहीं, रोज इसी जगह पर हर असर की बात में तुम्हें अपनी ज़ियारत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र वारिस रसूलुल्लाह बनारसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ज़ियारत किया ही नहीं, नवाजिश तो सरकार की ऐसी हुई, तवज्जो हबीबे पाक की ऐसी हुई कि रसूलुल्लाह का खिताब मिल गया, कहा गया मैं तुमको ज़ियारत करते हो करो, और जिसे करवाना चाहते हो उसको भी करवाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो कर रहे हो करो, और जिसे कराना चाहते हो उसे भी कराओ। रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? ज़ियारत करवाने वाला, दिखाने वाला। तो हज़रत वारिस रसूलुल्लाह बनारसी की जात ऐसी थी कि खुद को ज़ियारत कर रहे थे, औरों को भी कर रहे थे जो उसकी अहलियत रखता था। तो ये इश्क का मामला बहुत अलग है। लोग सोचेंगे कि लगता है कि ये सूफिया के नाम ने इश्क का मामला यहीं से शुरू कर दिया है, इसकी कोई असल नहीं है। कुरान पर गौर करें, इश्क की इब्तिदा हज़रत आदम से होती है। आज बहुत अहम नुक्ता आपके सामने पेश करूंगा, शायद कि उस पहलू की तरफ आपकी नजर नहीं गई होगी। जो सूफिया के नाम जो इश्क करते हैं ना, ऐसे नहीं करते। इब्तिदा तो हज़रत आदम से हुई, हमारे बाप से। अल्लाह ने फरमाया हज़रत आदम को, उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह। आदम से फरमाया गया कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में हो, खाओ पियो आराम से रहो। हजरत आदम जन्नत में चले गए, और साथ साथ एक हुक्म हो गया, एक ताकीद कर दी गई। क्या ताकीद? फाउंडेशन लगा दिया गया, हदबंदी कर दी गई। वो हदबंदी क्या थी? ला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन। पहले तो जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया गया और कहा गया जाओ खाओ पियो जहां जाए वहां रहो, और एक कैद लगा दी कि इस दरख्त के करीब ना जाना, कैद लगा दी। अगर हैं हजरत आदम जन्नत में, खा रहे हैं पी रहे हैं मस्ती में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बीवी भी साथ में। मगर सूफियों ने कहा है वो जो जिस जन्नत में थे वो जन्नत कुर्बत, वो कुर्बे इलाही की जन्नत थी। जिस जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, हर चीज किताबों से नहीं मिलती, कुछ चीजें दिल और सीने से मिलती है, कल्ब से कल्ब तक जैसे मुंतकिल होता है, बुजुर्गों की सोहबत में बैठने से मिलता है। तो फरमाया गया हजरत आदम जिस जन्नत में थे वो कुर्बे इलाही की जन्नत थी। और जब कुर्बे इलाही की जन्नत थी यानी अल्लाह के पड़ोस में, अल्लाह की तवज्जो का मरकज बने हुए, अल्लाह की इनायत का मजहर बने हुए थे। जब रहने लगे तो मजा आने लगा। जाहिर सी बात है, जब इंसान किसी खास की मजलिस में होता है तो वहां से उसको उठने का मन नहीं करता। हजरत आदम अल्लाह के करीब से करीब तक थे, अल्लाह की तवज्जो और अल्लाह की इनायतें उन पर नाज़िल हो रही थी। हजरत आदम धीरे धीरे मस्त होने लगे, और मस्त ऐसे हुए कि दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि काश कि कोई सबील पैदा हो जाए, कोई रास्ता निकल जाए। ये जो कुर्बे इलाही की जो लज्जत महसूस हो रही है, ये जो अल्लाह की कुर्बत में जगह मिली है, ये जगह कभी खत्म न हो और हमेशा हमेशा अल्लाह की कुर्बत में रहे, ये ख्वाहिश पैदा हुई। और जब ये ख्वाहिश पैदा हुई तो वहीं से इश्क की नहर फूटी,
جب یہ خواہش پیدا ہوئی تو وہیں سے عشق کی نہر پھوٹی، اور جب حضرت آدم کے دل میں یہ عشق کی آگ جلی اور یہ عشق کا چراغ روشن ہوا، فوراً شیطان نے ملاحظہ کر دیا، شیطان نے فوراً دیکھ لیا کہ حضرت آدم قربت چاہتے ہیں، یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پڑوس میں رہیں تاکہ اللہ کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ فوراً بھاپ لیا، دیکھ لیا اچھا یہ بات ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ آدم کے دل میں عشق روشن ہو چکا ہے تو سوچا کہ اب یہاں پر حملہ کرو، اب یہاں پر حملہ کرو، اور حملہ بھی کیسے کیا؟ فوراً سب سے پہلے شیطان نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی، اور قسم کس کی کھائی؟ پہلے گفتگو نہیں کی، پہلے شیطان نے قسم کھائی، اور قسم کھائی بھی تو اسی یار کی جس کی قربت وہ چاہتے تھے، قسم کھائی بھی تو اسی یار کی جس کی قربت میں حضرت آدم ہمیشہ رہنا چاہتے تھے۔ اور کیا قسم کھائی؟ قسم یہ کھائی کہ قسم خدا کی میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، وہ راز کی بات یہ ہے کہ یہ درخت جو تم دیکھ رہے ہو، اگر تم نے اس کے پھل کو کھا لیا تو ہمیشہ اس قربت میں رہو، ہمیشہ اس جنت جو اللہ کی قربت کی جنت ہے اس سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ جب عاشق کو کوئی سبیل مل جائے تو کیا وہ چھوڑے گا؟ غور کیجیے، مولوی حضرات بہت تشریح کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم بیوی کے غلانے پر شیطان کے آوے میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ ارے یہ تو عاشقوں کی بات تھی، تم کہاں؟ وہ تو سبیل ڈھونڈ رہے تھے، کوئی راستہ مل جائے، کوئی ایسا راستہ مل جائے جس کو اختیار کر کے یہ قربت الہی کی جنت میں ہمیشہ رہے۔ شیطان نے راستہ دکھا، شیطان نے راستہ دکھا دیا، اگر اس پھل کو کھا لیے تو کبھی نہ نکالے جاؤ گے، ہمیشہ اللہ کی قربت میں رہو گے۔ جو ہی حضرت آدم نے یہ بات کو سنا اور اللہ کی قربت کا تذکرہ اس شیطان مردود کے زبان سے سنا، کیونکہ اس کی آگ میں جل رہے تھے نا، سب کچھ بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، اور یہ بھی بھول گئے لا تقربا هذه الشجرة۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کیسے کہہ دیے بھول گئے؟ آگے آیت میں ذکر ہے اس کا، میں نہیں رب کہے گا، رب کہے گا وہ بھی بھول گئے۔ جب عشق ہوتا ہے نا تو ہر چیز سے دھیان ہٹ جاتا ہے، سب کچھ انسان بھول جاتا ہے اور مجنون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ عام آدمی اس کو دیکھ کے پاگل سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے۔ مجنون کا واقعہ کس نے سنا ہے؟ سبوں نے سنا ہوگا۔ مجنون کے واقعے میں یہ بھی ہے کہ مجنون کتے کو پکڑ کر کے اس کے پیر کو چوم رہا۔ سمجھیے گا عاشقوں کا معاملہ کیسے جڑا ہوتا ہے۔ ارے یہ تو عشق غیر حقیقی میں مبتلا تھا، وہ مجنون عشق غیر حقیقی میں مبتلا تھا، اور حضرت آدم عشق الہی میں مبتلا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پیر کو پکڑ کر کے چومنے لگا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا، کتے کا بھی کوئی پیر چومتا ہے؟ کہا رے بیوقوف، تمہیں کتا نظر آ رہا ہے، مجھے تو لیلا کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ ارے یہ کتا لیلا کے گلی کی چکر لگاتا ہے اور لیلا کے غبار کو اپنے پیر میں لیے ہوئے ہے، میں تو اسی کی خوشبو لے رہا ہوں۔ کیا کہنے کا، سمجھ لیں، یہ تو غیر حقیقی عشق کا معاملہ تھا جو مجنون کو ہوا تھا۔ جو اہل نظر ہے، اہل دل ہے، ان کو عشق الہی اور حقیقی عشق ہوتا ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت آدم کو بھی ہو گئے اور شیطان کو نظر آ گیا۔ جب نظر آیا تو حضرت آدم کو صرف سبیل چاہیے تھا نا، راستہ نظر آ گیا، کھا لو، کھاؤ گے ہمیشہ رہو گے۔ کھا لیا حضرت آدم، ہر چیز بھول گئے، کیونکہ عشق ہر دھیان مٹا دیتا ہے، عشق ہر دھیان مٹا دیتا ہے، اور ہر دھیان تو چھوڑیے وہ اپنا دھیان بھی مٹا دیتا ہے۔ مذہب کا واقعہ سنا ہے،
مجذوبوں کے بارے میں سنا ہے؟ ایک مجذوب تھے پٹنہ میں، حضور تاج العارفین رضی اللہ عنہ جب پٹنہ جاتے تھے علم کے لیے، کس کے لیے؟ ریسرچ کے لیے، کس کے لیے؟ تحقیق کے لیے۔ جب پٹنہ جاتے تھے تو وہ مجذوب جو برہنہ رہتے تھے، وہ مجذوب برہنہ رہتے تھے، ان کو اپنا خیال ہی نہیں تھا، عشق ہر دھیان مٹا دیتے، عشق ہر دھیان مٹا دیتا ہے، اپنا دھیان بھی مٹا دیتا ہے۔ عشق کو تھوڑا کم کیجیے، کو تھوڑا کم کیجیے، اپنا دھیان بھی مٹا دیتا ہے، اپنا دھیان نہیں تھا کیا پانے، مگر جب حضرت تاج العارفین کا گزر ہوتا تھا تو وہ مجذوب جو ہر دھیان مٹ چکا تھا اس کا ہر چیز سے، جب تاج العارفین کو آتا ہوا دیکھتا تھا تو کسی سے کپڑے کھینچ کر کے اپنی سطر پوشی کرتا تھا، اپنے جسم پہ ڈال دیتا تھا، اور دوستوں سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یہ الگ شان والا ہے، یہ نرالا شان والا ہے، جن کو دیکھ کر کے پردہ پوشی ہو رہی ہے، تو جب تاج العارفین کو دیکھتے تھے تو ہوش آ جاتا، سمجھ رہے؟ ایک عاشق وہ حضرت تاج العارفین کی ذات، اور ایک عاشق وہ مجذوب، تو ایک دوسرے عاشق کو دیکھ کر کے ہوش آ گیا، کبھی ہوش ختم ہوتا ہے، کبھی ہوش آ جاتا ہے، سمجھیے گا، کبھی ہوش ختم ہو جاتا ہے اور کبھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس ٹاپک کو بھی سمجھاؤں گا۔ تو میں نے کیا کہا؟ حضرت آدم دھیان ہٹ گیا، بھول گئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا اللہ نے کہا جاؤ، منع کیا تھا نہیں کھانا ہے، اب جاؤ زمین پر تمہارا ٹھکانا ہے، بھیج دیا زمین پر، اور جانے لگے تو اللہ نے کہا رکو آدم، آدم بیچارے خاموش، کچھ کہا نہیں، جانے لگے تو اللہ نے روکا، آدم رکو، جس دنیا میں تم قدم رکھنے والے ہو اس دنیا کے اندر ایک سے ایک مفتی ہوں گے، سمجھیے گا نقطے کو، ایک سے ایک مفتی ہوں گے جو فتوا لگائیں گے۔ فتوا کیا لگائیں گے؟ آدم نے غلطی کی، آدم نے نافرمانی کی، آدم نے اپنی بات، اپنے رب کے بات کو رد کر دیا، رکو تو رب کیا حکم ہے، اب کیسے بچے ان لوگوں سے؟ اللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں نا، فنسیا، آدم بھول گئے تھے، قرآن پڑھیے دیکھیے موجود ہے، اللہ خود صفائی دے رہا ہے، ہم سے اور آپ سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کی صفائی خود دیں گے، ہے نا، مگر اللہ اپنے محبوب، اپنے عاشق کی صفائی دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ یہاں ایک اہم نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم کے دل میں عشق کا چراغ جلا تھا اور وہ عشق کے نتیجے میں یہ عمل کر بیٹھے تھے، شیطان کو نظر آ گیا تھا، شیطان کو نظر آ گیا تھا کہ عشق کی آگ میں حضرت آدم جل رہے ہیں، تو کیا رب کو نظر نہیں آیا تھا؟ رب کو نظر نہیں آیا تھا، وہ تو خالق ہے، وہ تو بہتر جانتا ہے، اسی لیے رب بھی دیکھا تھا، رب تو جانتا ہی تھا، تبھی تو کہا فنسیا، بھول گئے تھے، فنسیا بھول گئے تھے، اور آگے مزید فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کیا فرمایا رب نے؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر نافرمانی نہیں دیکھی، آدم بھول گئے تھے، میں نے ان کے اندر نافرمانی کا ارادہ نہیں دیکھا تھا، تو یہ اللہ یہ جو آ گئے دنیا میں، تو رکو رکو، عشق کی آگ جلی تھی نا، جنت میں تو عشق کی آگ جلی تھی، اور جب عشق ہوتا ہے تو آزمائش میں مبتلا ہونا ہی پڑتا ہے، ابتلا آتی ہے، اور یہ بزرگوں کی کسی تصانیف کو معلوم ہوگا، جن کو عشق ہوا وہ جنگل پکڑ گیا، کسی کو عشق ہوا تو کنویں میں الٹا لٹک گئے، اور کسی کو عشق ہوا تو 12 سال پینیا کے جنگل کو اگوڑ لیا، اور اگر کسی کو عشق ہوا تو 12 سال گولر کے درخت کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور کسی کو عشق ہوا تو اپنے فرش پر پتھر بچھا لیا تاکہ رات کو نیند نہ آئے۔ تو عشق بہت کچھ کرا دیتا ہے، الٹا لٹکا دیتا ہے، عشق الٹا لٹکا دیتا ہے،
عشق مجنون بنا دیتا ہے، عشق گھر کو چھوڑا دیتا ہے، جنت اور جنگلوں کی طرف لے کر جاتا ہے، عشق جو ہے ہر کچھ چھوڑا دیتا ہے۔ یہ عشق ہے، جب ہوتا ہے تو جن کو ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو کہا دنیا میں جا رہے ہو، دنیا والے فتوا لگائیں گے، کیا کہیں گے؟ فتوا لگائیں گے، رکو میں کہہ رہا ہوں آدم بھول گئے تھے، دھیان ہٹ گیا تھا۔ کیوں ہٹا تھا؟ کیونکہ عشق میں مبتلا ہو گئے، اور جب انسان عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو سب دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو حضرت آدم جب جنت میں تھے، عشق کی آگ لگی، جنت سے نکال دی۔ کوئی لاجک ہے بھائی؟ محبت ہو رہی تو کون باہر کرتا ہے؟ جی یہی تو ہے، یہی تو اصول ہے عشق کا، کہ جب عشق ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی۔ ارے عشق ہوگا تو سلطنتیں چھین کر کے ان کے جسم میں ایک ایسی بیماری داخل کر دی جائے گی کہ ہر وقت جسم کے اندر کیڑے چل رہے ہوں گے۔ یہ عشق کا معاملہ ہے۔ دیکھیے حضرت ایوب کا معاملہ، یہ عشق کا معاملہ تھا۔ کیڑے، جسم کے اوپر کیڑے پڑ گئے تھے، اور جب کیڑے نیچے اترتا خود سے تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھا کر اپنے جسم پہ رکھ دیتے اور کہتے تیری جگہ یہ ہے، لے اسے کھا اسے اور ختم کر دے اس جسم کو، کیونکہ جب تک یہ جسم رہے گا وہاں وصال کیسے ہوگا؟ وصال، ہم لوگ وصال سے کیا سمجھتے ہیں؟ عام انسان ہجر میں تڑپتا ہے، احد اللہ کو ہجر میں بھی راحت محسوس ہوتی ہے اور وصال میں بھی راحت محسوس ہوتی ہے۔ جب دوری ہوتی ہے تو ملنے کے تڑپ ان کو زندہ رکھتا ہے، وصال کی تڑپ ان کے اندر ایک مزہ پیدا کرتا ہے، اور جب ملاقات ہو جاتی ہے تو دیدار سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو اللہ نے آزمایا۔ کیا عشق تھا کہ کیڑے نکل رہے ہیں، اس پر شکر بجا رہے ہیں، اس پر شکر بجا رہے ہیں، اور جب اللہ نے اس آزمائش سے ان کو گزار دیا اور شفایابی ملی تو لوگوں نے پوچھا حضرت ایوب علیہ السلام سے، یہ بتائیے کہ جب آپ بیمار تھے تو کیسا محسوس کرتے تھے اور اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سنیے عاشقوں کا جواب۔ کہتے ہیں نا، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہم اور آپ کیا جانے، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کوئی اپنے سے نہیں کر پاتا، یہ تو ہو جاتا ہے۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ تو کہا کہ جب مرض میں مبتلا تھے تو کیسا فیل کرتے تھے، کیسا احساس ہوتا تھا، اور اب سب شفایابی مل گئی ہے، اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو پتا ہے حضرت ایوب نے کیا کہا؟ سچ کہوں، سچ تو یہ ہے کہ جب مرض میں مبتلا تھا تو زیادہ مزہ آتا تھا۔ کہا بھائی ایسا کیوں؟ کوئی انسان بیمار ہو اور اس سے پوچھا جائے کیسا لگ رہا ہے، وہ جواب دے گا اچھا لگ رہا ہے، ہمیشہ میں چاہتا ہوں اسی بیماری میں رہوں۔ اگر کوئی ایسا کہے گا لگتا ہے بیوقوف آدمی ہے، کیسی بات کر رہا ہے، دعا مانگتا ہے آدمی شفایابی کے لیے، مرض ٹھیک ہونے کے لیے۔ پر حضرت ایوب کا جواب، کہا کہ جب بیمار تھا تو زیادہ مزہ آتا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ عاشقوں کی بات سمجھ میں بھی تو نہیں آتی، جب تک سمجھائیں گے نہیں، جب تک کلیئر نہیں کریں گے بات واضح نہیں ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ جب مرض میں مبتلا تھا اور وہ کیڑے جو میرے جسم پر رینگ رہے تھے، جب وہ ڈستے تھے اور اس کی ٹیس مجھے لگتی تھی تو اللہ پوچھتا تھا ایوب بتا کیسا لگ رہا ہے؟ وہ جب اللہ مجھ سے کلام کرتا تھا تو میں مست ہو جایا، اور جب سے شفایابی ملی ہے اللہ خیریت لینا چھوڑ دیا۔ سمجھے؟ جب سے صحتیابی ملی ہے تب سے اللہ نے پوچھنا بند کر دیا۔ بھائی وہ تو عاشق تھے، وہ تو کلام چاہتے تھے، وہ کیا چاہتے تھے؟ گفتگو چاہتے تھے، اور کلام کرتے کرتے انسان کو پیار ہو جاتا ہے۔ ابھی حضرت آدم کی بات تھوڑی دیر کی روکتا ہوں، کلام سے یاد آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہاں بلوایا؟ طور پر۔ کہاں بلوایا؟ طور پر۔ کس چیز کے لیے؟ علم کے لیے۔ کس کے لیے؟ علم کے لیے۔
حضرت آدم گئے، حضرت موسیٰ گئے اور جانے کے بعد 30 رات گزارا اور اللہ نے مزید 10 اور راتیں بڑھا دی، 40 رات۔ جب وہ آ گئے تو اللہ نے ان سے کیا کیا؟ کلام کیا۔ حضرت آدم حضرت موسیٰ سے اللہ نے کیا کیا؟ کلام کیا۔ اور جب یار کی گفتگو سنی، جب کلام الہی کانوں سے ٹکرایا، مست ہو گئے، بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے کیا کہا؟ جب تک دیکھا نہیں تب تک ایمان اور علم، جب تک دیکھا نہیں تب تک ایمان اور علم، جب دیکھ لیا تو عشق ہو گیا، جب دیکھ لیا تو عشق ہو گیا۔ آئے تھے علم کے لیے، مگر جب اللہ کے کلام کو سنا، اس کی چاشنی کو سنا، مست ہو گئے۔ اور مست ہونے کے بعد پتہ ہے کیا کہا موسیٰ؟ اللہم ارینی انظر الیک، اے اللہ میں نے سنا ہے کہ تو نے حضرت آدم کے دل کے اندر عشق ڈال دیا تھا اور وہ تیری زیارت سے مست ہو گئے تھے، حضرت ابراہیم بھی مست ہو گئے تھے، وہ تیرا جلوہ کیسا ہے؟ اے اللہ ارینی، مجھے بھی دکھا دے۔ آئے تھے کلام کے لیے، آئے تھے کس کے لیے؟ علم کے لیے۔ مگر جب اللہ کے کلام کو سنا تو مست ہو گئے، اور جب مست ہو گئے تو زیارت کی خواہش پیدا ہوئی۔ کس کی؟ زیارت کی خواہش پیدا ہوئی، دیدار کی خواہش پیدا ہوئی۔ کہا اللہم ارنی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ آئے تھے علم کے لیے، اور بات کس کی کر رہے ہیں؟ زیارت کی۔ تو علم والے کو زیارت سے کیا مطلب؟ جو علم والے ہیں ان کو دیدار سے غرض نہیں، ارے دیدار سے غرض تو اہل عشاق، جو عاشق ہیں ان کو غرض ہے، ارے ان کو دلیل سے مطلب نہیں ہوتا۔ جو عشاق ہوتے ہیں ان کو دلیلیں نہیں چاہیے، ان کو کوئی ثبوت نہیں چاہیے اور نہ علم چاہیے، ان کو تو یار کا دیدار چاہیے، ان کو تو یار کا دیدار چاہیے۔ اور جب سنا تو خواہش پیدا ہوئی، اللہ دکھا دے ذرا جلوہ۔ کلام تو کیا، مست ہو گئے، اب دیدار کی خواہش پیدا ہوئی۔ جب دیدار کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ نے کہا لن ترانی، اس ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، سمجھ رہے بات؟ اس ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بند کرنا ہوگا۔ اس ظاہری آنکھ کے اندر وہ پاور نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر لے۔ فرمایا گیا حدیث کے اندر انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عالموں کا ترجمہ تو بہت سنا ہوگا آپ نے اس کا، میں ایک عارف کا ترجمہ سمجھاتا ہوں۔ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طور پر کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ اظہار تو ہو، یہ ریئلائز تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو تصور ہو، یہ تو ترجمہ ہے اہل علم کا۔ عارف کا ترجمہ کیا ہے؟ عارف کا ترجمہ یہ ہے انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تم عبادت اس طور پر کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ کو ایسے نہیں دیکھو گے، اللہ کو ایسے نہیں دیکھو گے۔ انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے مٹانا ہوگا۔ کیسے؟ وَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تم نہیں ہوگے، سمجھ رہے؟ وَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تم نہیں ہوگے، یعنی اپنے ذات کی نفی کر ڈالو، اپنے ظاہر کو مار دو گے۔ قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ جو عشاق ہوتے ہیں وہ اپنے ظاہر کو مارتے ہیں، پہلے دنیا سے دور ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے دور ہوتے ہیں، کنارہ کش ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بھی اللہ کا دیدار جو ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں کرتے، اس کے لیے پہلے خود کو ختم کرتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہو کر پہلے اپنے آپ کو ختم کرتے، اپنے آپ کو مارتے۔ تو کہا وَإِن لَمْ تَكُنْ، تم نہیں ہوگے، اگر نہیں ہوگے، تراہ دیکھ لو، کیا کہنے بہت اگر نہیں ہوگے تب دیکھ لو۔
فَإِن لَمْ تَكُنْ اگر تم نہیں ہوگے تب دیکھو گے، یعنی اس کو دیکھنے کے لیے اپنے ظاہر کو مارنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، اپنے وجود کو مٹانا ہوگا، اور جب وجود کو مٹا دو گے تو بقا حاصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بقا حاصل ہو جائے گی، ہمیشہ جوان رہوگے، ہمیشہ شاد و آباد رہوگے۔ تو اللہ کے جلووں کو دیکھنے کے لیے خود کو پہلے ختم کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرَانِی، تم نہیں دیکھ سکتے، اور پھر فرمایا آگے ٹھیک ہے میں اپنے جلوے کو اس پہاڑ پر اتارتا ہوں، اگر میری تجلی اس پہاڑ میں برداشت کر لی تو مجھے دیکھ لو۔ اللہ نے اپنے جلووں کو اتارا، اپنا ایک جلوہ، اپنے حسن کا ایک جلوہ پہاڑ پر نازل کیا، اور جب نازل کیا تو حضرت موسیٰ کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اللہ کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بے ہوش۔ اب اس لفظ کو سمجھیے گا، کیا ہو گئے؟ بے ہوش۔ بے ہوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوش نہ ہونا، ہوش نہ ہونا۔ تو ہوش نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کبھی کبھی ہوش لانے کے لیے ہوش کا نہ ہونا ضروری ہے۔ ہوش لانے کے لیے پرزینٹ ہوش کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا حضرت آدم بے ہوش ہو گئے، اور جب افاقہ فلما افاقہ، اور جب ہوش آیا، یعنی پہلے تو ہوش میں تھے مگر پھر کیا ہوا؟ ہوش لیا گیا۔ ہوش لیا کیوں گیا؟ ہوش میں لانے کے لیے۔ ہوش لیا گیا ہوش میں لانے کے لیے، اور وہ ہوش کیا تھا؟ وہ ہوش کیا تھا؟ یہاں ہوش اپنا اور تمہارا ہوش تھا۔ کیا کہا تھا حضرت آدم نے؟ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہم ارینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ پہلے کہا مجھے دکھا تاکہ میں تمہیں دیکھوں، یعنی ہم اور تم، میں اور تو کا جو ڈسٹینس تھا وہ باقی تھا، میں اور تو کا ڈسٹینس باقی تھا۔ اللہ نے کہا مجھے دیکھنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو یاد بھی رکھے ہو؟ سمجھے نکتہ؟ مجھے دیکھنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو یاد بھی رکھتے ہو، مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ یعنی میں اور تو، یہ میں اور تو ابھی ریئلائز ہے، یہ اس وقت تک دیدار نہیں ہوگا جب تک تو اور صرف تو نہ ہو جائے۔ یہ میں کو ختم کرنا ہوگا، یہ میں کو ختم کرنا ہوگا، اس انا کو نکالنا ہوگا۔ اللہم ارنی کہا تھا نا، مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ اللہ نے کہا اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ خود کو مٹا نہ لو اور اپنی ظاہری آنکھوں کو ختم نہ کر لو۔ ظاہری آنکھ کو ختم کر لو گے تو باطنی آنکھ سے میرا دیدار کر لو گے، باطنی آنکھ سے میرا دیدار کر لو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ بتا کہ ظاہری آنکھ سے تیرا دیدار تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا کوئی نہیں کر سکتا، مگر ایک ذات ہے، صرف ایک ذات ہے جو بلا حجاب مجھے دیکھے، جو بے پردہ میرا مشاہدہ کرے گی۔ وہ ذات کون ہوگی؟ وہ ذات وہ ہوگی جو کعبہ قوسین کے کرسی پر جلوہ افروز ہوگی، جو کعبہ قوسین کی کرسی پر جلوہ افروز ہوگی۔ وہ بلا حجاب آنا میری زیارت کرے گی، بغیر پردہ کہ مجھے دیکھے گی۔ اے آدم ایک کام کرو، اے آدم ایک کام کرو، جب میں اپنے محبوب کو معراج کی رات بلاؤں گا نا، تم چھٹے آسمان پر آنا۔ اے موسیٰ چھٹے آسمان پر آنا، ڈائریکٹ تو دیکھ نہیں سکتے، ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتے۔ اے آدم ایک کام کرنا، تم چھٹے آسمان پر آنا، اپنے محبوب کو میں عرش پر بلاؤں گا شب معراج کی رات، اور میں انہیں 50 نمازیں دوں گا۔ کتنی؟ دینا تو 5 ہی ہے آدم موسیٰ، دینا تو 5 ہی ہے، مگر دوں گا 50۔ کیوں؟ جب 50 دوں گا وہ تمہارے پاس آئیں گے، اور جب میری زیارت سے میرے جلووں کو اپنے آنکھوں میں سما کر جب تمہارے پاس آئیں گے تو میرے محبوب کی آنکھوں سے میرا دیدار کر لینا۔ میرے محبوب کی آنکھوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मेरे महबूब की आंखों से मेरा जलवा देख लेना, क्योंकि जब तक मेरे महबूब मेरे गुर्बत से छठे आसमान पर तुम्हारे पास जाएंगे, तुमसे कलाम करेंगे, आना जाना करेंगे। सूफियों ने कहा कि 9 मरतबा सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा के पास थे, 9 मरतबा सूफियों ने कहा, और छठे आसमान पर थे। जब जब सरकार वहां से आते, हजरत मूसा सरकार के चेहरे को देखते, आपकी आंखों की तरफ देखते और अल्लाह का जलवा देखते, तो कहा मूसा छठे आसमान पर आना और मेरा दीदार कर लेना, मेरे महबूब के वसीले से दीदार करना। बेशक बेशक और एक और नुक्ते पर नुक्ता है, समझने के लिए अक्ल चाहिए। बेशक मूसा से कहा डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट को खत्म करो, इनडायरेक्ट आ जाओ, सब दे दूंगा। डायरेक्ट बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट को खत्म करो, इनडायरेक्ट आ जाओ, सब दे दूंगा। और हम लोग इनडायरेक्ट वाले, डायरेक्ट की ताकत ही नहीं है। डायरेक्ट की देखा था ना क्या हुआ था, जो अल्लाह ने तजल्ली उतारी थी तूर पहाड़ पर, वो डायरेक्ट था। क्या था? डायरेक्ट था। आंखों के अंदर वो पावर नहीं कि तजल्ली को समोले। कहा आदम डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, मेरे महबूब की आंखों से मेरे तजल्ली को देखोगे, इनडायरेक्ट आओगे तो जलवा भी दूंगा, रहमत भी दूंगा, तवज्जो भी होगी, इनायत भी होगी, सब कुछ होगा, मगर इनडायरेक्ट। तो ये चीजें हैं। तो जब इश्क होता है तो आजमाइश में इंसान मुब्तला होता है। हजरत आदम को जमीन पर हुक्म हुआ चले जाओ, और जाने के बाद अल्लाह ने वाज़े भी कर दी, फनसी आदम, आदम भूल गए थे, वलम नजिद लहू अज़मा, और मैंने उनके अंदर नाफरमानी का इरादा नहीं देखा था, क्योंकि अल्लाह को तो मालूम है कि दुनिया के अंदर एक से एक दिमाग वाले होंगे, एक से एक अकल वाले होंगे, वो परेशान करेंगे। क्या कहेंगे? नाफरमानी करके आ गए। कहा था ना मूसा ने, मूसा से और हजरत आदम से, हदीस शरीफ है, क्या हुआ? मुबाहसा हुआ। किस टाइप का मुबाहसा? आलिमों का मुबाहसा अलग होता है, अंबिया का मुबाहसा अलग होता है, और जाहिलों का मुबाहसा अलग होता है। बात समझ में आई? मुबाहसा क्यों? हजरत मूसा ने कहा, अरे आदम, आप अगर वो गंदुम ना खाते तो दुनिया में ना आते तो हम लोग क्या रहते? जन्नत में आपके साथ रहते। ये दुनिया में जो दुनिया का जंजाल है इससे बचे रहते। मतलब मौरूदे इल्जाम ठहराया बज़ाहिर। हजरत आदम ने जवाब बड़ा जबरदस्त दिया। कहा मूसा ये बताओ कि मेरी तकदीर तो हमसे, हमारी तकदीर से कई हजार साल पहले लिख दी गई थी। कहा हाँ तकदीर तो लिख दी गई थी, तकदीर तो सबके पहले लिखी गई है ना, तो तकदीर तो बहुत पहले लिख दी गई थी। आदम ये बताओ, अरे मूसा ये बताओ कि तकदीर के अंदर लिखा था क्या कि आदम जन्नत में जाएंगे, दाना खाएंगे और फिर हुक्म होगा जमीन पे चले जाएंगे? तो हाँ ये तो लिखा था। तो जब तकदीर में जो लिखा था तो मेरी गलती कहाँ है? मैं तो मजबूर महज हो गया, मेरी गलती कहाँ है? हदीस के अंदर आया है कि आदम मूसा पर गालिब आ गए अपने इस दलील पर। आदम गालिब आ गए। तो ये है मामला आशिकों का, जब जमीन पर आ गए। एक वैसे ही आशिक की बात मैं करूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के क्या थे? खलीलुल्लाह थे। अल्लाह के कहा ना, मैंने क्या कहा कि लोग कहते हैं कि ये जो आशिकों की बात है ना, ये सब सूफियों के यहाँ है, शायरों के यहाँ है, इन्हीं लोगों ने पैदा कर दिया। कुरान हदीस में इसका जिक्र ही नहीं है। कुरान हदीस में इसका जिक्र है। पूरा कुरान इश्क से पूरा है। पूरा कुरान चाहे सूरह यूसुफ पढ़ लीजिए, इश्क से पूरा है। हजरत इब्राहिम का वाकया इश्क से पूरा है। कैसे? सुनिए। हजरत बाबा फरीदगंज शकर अपनी किताब असरारुल औलिया में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा की ताबीर और अंदर थे। हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह से कहा, है अल्लाह, तेरे खलील का बहुत चर्चा सुना है, तेरे खलील का बहुत चर्चा सुना है, बड़ा इश्क सुना है कि बहुत आशिक है तेरे को, इश्क में बड़े मशहूर हो गए हैं। सोचता हूं कि जरा इश्क का इम्तहान ले। इसका अरे आशिकों को तो यानी कितने इम्तहानात से गुजरना पड़ता है, ये इश्क करना आसान काम नहीं है। तो कहा सोचते हैं कि
تیرے ابراہیم خلیل اللہ سے ذرا عشق کا امتحان لے لو. اللہ نے کہا جاؤ لے لو. اللہ کو سب پتا ہے کہ میرے ابراہیم کیا ہو جائیں گے, سفلتا پا جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. تو حضرت جبریل امی آئے انسان کی شکل میں, باہر خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے حضرت ابراہیم, اور باہر جو ہے ان کے جانور بکری اور بھیڑ وغیرہ کیا تھے سب چل رہی تھی انہیں پر باہر کے. اتنے میں آواز آئی, انسانی شکل میں کون آئے؟ حضرت جبریل امی, اور آواز دی. کیسی آواز؟ اللہ اکبر. یہ آواز کافی ہے عاشقوں کے لیے. ہاں بے شک. یہ آواز عاشقوں کے لیے کافی ہے. حضرت ابراہیم محو عمل تھے, تعمیر میں لگے ہوئے تھے, آواز کانوں سے ٹکرائی. کیا؟ اللہ اکبر. فوراً غور کیا ہے یہ میرے یار کا نام کون جپ رہا, میرے یار کا نام کون لے رہا ہے. بے چینی بڑھ گئی. یار کا نام آ جائے اور بے چینی نہ پڑے تو ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابراہیم فوراً باہر آ گئے, مچل گئے. ایک بار اللہ اکبر سن کر, اور یہاں 5 ٹائم مؤذن بلاتا ہے. کتنا؟ 5 ٹائم اللہ اکبر. اللہ کی صدا بلند کرتا ہے. کتنے لوگ جاتے ہیں؟ تو کہیے بھائی اس کی نہیں ہوا تو کیسے جائے؟ تو جس کے اندر ہو جائے گا, جس کو ہو جائے گا وہی تو ہوئے گا. تو کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ عاشقوں کی محفل میں بیٹھ جایا کرو, عاشقوں کی محفل میں بیٹھ جایا کرو, کہ ان کے عشق کی جو آگ جو ان کے اندر لگی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے محفل میں بیٹھنے سے وہ چنگاری تم تک بھی پہنچ جائے گی. اور جب تم تک پہنچے گی تو تمہارا بھی انداز بدل جائے گا. 5 وقت مسجد اذان دیتا ہے, مگر کون جاتا ہے مسجد سوائے چند معدودہ کے. وہ حضرت ابراہیم تھے, عاشق الہی تھے. آواز سنا, اللہ اکبر. باہر نکل گئے. باہر نکلنے کے بعد رکا, اے سنو سنو. وہ تو ایک بار اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہو گئے. حضرت ابراہیم نے کہا کیا کہا تم نے؟ ایک بار اور کہو. کبھی کسی شاعر کو شعر سناتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہ جو شاعری کا کیا ہو, دل دادا ہو, اور جب وہ مصرع پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مکرر مکرر. کیا کہتا ہے؟ دوبارہ اعادہ ہو, یعنی دوبارہ کہتا ہے پھر سے ارشاد ہو. کیوں؟ ایک شعر اس کو مزہ دے جاتا ہے. تو یہ تو عام شاعروں اور عاشقوں کی بات ہے. وہ تو حضرت ابراہیم نے کہا ایک بار اور, جو تم نے ابھی کہا نا ایک بار اور سنا دو. تو حضرت جبریل نے کہا, جو کہ انسانی شکل میں تھے, کہ ایک بار تو میں نے اپنی مرضی سے کہہ دیا, دوبارہ بولوں گا کیا دو گے؟ دوبارہ تمہارے مرضی پر بولوں گا تو کیا دو گے؟ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ تو کیا دو گے تم, کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو یہاں 1000 جانور بندھے ہوئے ہیں نا, 500 اس میں سے تمہیں دے دوں گا, آدھی دے دوں گا. آدھی کس کے لیے؟ ایک بار اللہ اکبر. اللہ اپنے یار کا نام سننے کے لیے آدھا جانور دینے کے لیے تیار ہو گئے. کیسے عاشق تھے, کیسے عاشق. بے شک بے شک. دے دیا آدھا جانور. کہا اللہ اکبر. دوبارہ اور مچل گئے, ایسا مچلے کے بے ہوش ہو گئے. کہتے نہیں کیا ہوتا ہے, خانقاہ جاتے ہیں, مجلس ہوتی ہے, قوالی گاتا ہے, پیر صاحب کو دیکھتے ہیں, مریدین کو دیکھتے ہیں, وہ رقص کرنے لگتے ہیں, کیفیت میں آ جاتے ہیں. یہ کیسی کیفیت ہے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, کہاں سے اس کا ثبوت ہے؟ آؤ حضرت آدم حضرت ابراہیم کی بات. ایک بار اللہ اکبر سنا, مدہوش ہو گئے, بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ کیسی کیفیت تھی, کہاں ہے اس کا ثبوت؟ قرآن میں اس کا ثبوت. کیفیت کیا ہے؟ گر گئے حضرت آدم حضرت ابراہیم. اللہ اکبر کی آواز سن کر جب فوراً ہوش آیا, کیا کہتے ہیں ہوش آنے کے لیے کبھی کبھی ہوش ختم ہوتا ہے, ہوش میں آئے. جب ہوش میں آئے تو کیا دیکھا کہ وہ جانور لے کر جبریل امین جا رہے ہیں. روکا, ارے رکو رکو رکو, کیا ہوا؟ ایک بار اور, ایک بار اور سنا دیجیے جو ابھی آپ نے کہا ہے. پھر سنا ہے؟ ہاں پھر ایک بار اور میرے یار کا نام لیں.
تو اب کیا دو گے؟ تو کہا یہ جو بھی آدھا جانور جو بنا ہوا ہے یہ بھی دے دوں گا، ایک بار میرے یار کا نام لے۔ پھر سے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز حضرت جبریل امین کے زبان سے نکلی، حضرت ابراہیم پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، اور جب ہوش میں آئے دوبارہ کہا ارے رکو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ ایک بار میرے یار کا نام اور لے لو۔ کہا اب کیا دو گے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ جو جانور تھا وہ تو میں نے لے لیا، اب دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ اب کیا دو گے تم؟ کیوں نام لوں میں؟ کہا کیوں گھبرا رہے ہو؟ رکو، یہ جو جانور ہے جس کو تم لے کر جا رہے ہو اس کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے، بے شک بے شک بے شک۔ جانور کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے۔ ایک کام کرو، میرے یار کا نام لے لو اور مجھے چرواہا بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہاری پسند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انوار الہی، عشق الہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا نئی قامت صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عشق کی آگ ایسے ہی ہوتی ہے، بہترین بہترین۔ جب کسی کو ہوتی ہے یہ آگ، جب کسی کو پکڑتی ہے اس کو جلا ڈالتا ہے۔ 12 سال گلر کے درخت کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے، کیوں؟ اللہ کے مشاہدے میں۔ کیسے؟ حضرت حکم ہوا تھا حضرت صاحب پاک علی کا، کیا حکم ہوا تھا؟ باورچی خانہ میں مہمانوں کو کھانا کھلاؤ گے، کیا حکم ہوا تھا؟ کھانا کھلاؤ گے، کھلانے لگے حضرت علاء الدین صاحب کلیری مہمانوں کو۔ آپ بھی خانقاہ جاتے ہیں نا، دیکھا ہوگا باورچی خانے میں رہتے ہیں نا باورچی، کھانا کھلانے کے لیے، اور خدام جو لگے رہتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو ویسے ہی حضرت صاحب پاک کلیری ذمہ داری دے دی گئی باورچی خانے کی۔ کیا کہا گیا؟ میرے مہمان آئیں گے۔ کس نے کہا؟ بابا فرید نے، جو ان کے پیر مرشد تھے۔ کہا مہمان آئیں گے، انہیں تمہیں کھانا بنا کر کھلانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کھانا کھلانے لگے بنا کر کے۔ 12 سال ہو گیا، صرف کھلاتے رہے، کھایا نہیں۔ خبر پہنچی حضرت بابا فرید گنج شکر کو، کہا کہ ارے تم کھلا رہے ہو، کھائے نہیں، 12 سال سے ایسے ہی سوکھ گئے، کیا ہوا؟ تم کو تو باورچی خانہ دے دیا گیا تھا، پورا انتظام تمہارے حوالے کر دیا گیا تھا، کھائے کیوں نہیں؟ کہا کھانے کا حکم کب ہوا تھا؟ کھلانے کا حکم تھا، بے شک۔ کھلانے کا حکم ہوا تھا۔ بھائی عاشق کو جتنا بولا جاتا ہے اتنا ہی کرتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ جو پکا اور سچا مرید ہوگا نا، اس کا پیر جو کہے گا وہ صدقنا۔ یہاں دلیلیں نہیں ڈھونڈے گا، کیونکہ جب دلیلیں ڈھونڈے گا تو مردود بازا ہو جائے گا، شیطان کی طرح۔ شیطان کی طرح حضرت آدم سے بھی پوچھا گیا تھا نا، حضرت آدم سے اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ اے آدم، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، کیوں گئے؟ چپ، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ شیطان سے پوچھا سجدہ کیوں نہیں گیا؟ دیکھیے غور کیجیے گا، سوال ایک طرح ہے، اب سمجھیے، ایک ہے عالم، ایک ہے عارف، ایک ہے عالم، ایک ہے عارف۔ عارف جو مشاہدہ کرتا ہے، عالم کی بات پہلے سنیے۔ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، کہا نا؟ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کہا اللہ نے اے شیطان، اے ابلیس، یہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا کہا اس نے؟ دلیل دیا، صفائی دیا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیے ہو، ہم کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کا کام ہے بلند ہونا، مٹی کا کام ہے نیچے لانا۔ اس نے دلیلیں دی، آرگیومنٹ کیا، اللہ سے بحث کی، اللہ سے اللہ کو اپنی دلیل دی۔ اللہ نے ساری دلیلیں کاٹ دی، ساری دلیلیں اللہ نے کاٹ دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آرگیومنٹ کرنے لگا، دلیل دینے لگا۔ اور وہی سوال کس سے ہوا؟ حضرت آدم سے۔ آدم کہا تھا نا اس درخت کے قریب نہ جانا، کیوں گئے؟ کیا آپ نے پورے قرآن میں پڑھا ہوا کہیں آدم نے جواب دیا؟ اس نقطے پر قرآن کے گوشے پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، ہر چیز قرآن سے نظر آتی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آدم نے کہیں پر جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ اللہ نے پوچھا آدم سجدہ، اے آدم
میں نے منع کیا تھا درخت کے قریب نہ جانا، پھل نہ کھانا، کیوں کھا لیے؟ ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے، جوڑ کے کھڑے ہوئے، خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا۔ تو جو جھکاتا ہے نوازا اسی کو جاتا ہے، کیا کہیں؟ کیونکہ عارف کی زبان بند ہوتی ہے، عالم کی زبان کھلتی ہے۔ عالم کیا کرتا ہے؟ آرگومنٹ کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، وضاحت دیتا ہے، صفائی دیتا ہے، اس کو دلیل سے غلط، اس کو دلائل سے غلط، اس کو صفائی سے غلط۔ عارف خاموش ہو کر اپنے معبود کے حکم کا انتظار کرتا ہے، اپنے معبود کے حکم کا انتظار کرتا ہے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کو نوازا جاتا ہے۔ جو ابلیس کو جب دنیا میں نازل کیا گیا، دنیا میں اتارا گیا، تو اس کو مردود بارگاہ کا خطاب ملا، اور جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا تو نبوت سے سرفراز کیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ تو جو مرید ہوتا ہے وہ خاموش ہوگی، جتنا حکم ہوتا ہے اتنا ہی کرتا ہے۔ حکم ہوا کھانا کھلانا ہے، کھلا رہے تھے، 12 سال تک کھانا کھلاتے رہے، کھائے نہیں۔ اور جب تو کھائے کیا؟ ابھی میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک شخص ہے جو 1 مہینے سے کچھ نہیں کھایا، آپ بلیو کریں گے؟ پھر مر جائے گا، 1 مہینہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ سائنٹیفک اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اگر سائنٹیفک اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر کھانا 1 مہینہ، اگر کوئی 2 مہینہ نہیں کھایا، چاہے جتنا طاقتور ہو 3 مہینے مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ 12 سال تک نہیں کھائے، زندہ کیسے رہے؟ کھائے، مگر وہ کھانا نہیں کھائے جو لوگ عام کھانا کھاتے ہیں، وہ نور کا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ کیا کھا رہے تھے؟ نور کا کھانا، اور نور کے کھانے پر پل رہے تھے۔ آپ کہیے گا یہ نور کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بھائی، میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھنے لگے، یوم وصال، مسلسل روزہ رکھنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول کو کہ تواتر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ بھی شروع ہو گئے روزہ رکھنے کی۔ جب روزہ رکھنے لگے تو کمزوری آ گئی، ظاہر سی بات ہے کمزوری تو آئے گی۔ سرکار خبر ہو گئی کہ بعض صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا دیکھا دیکھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلوایا اور کیا کہا؟ ایکم مثلی، تم میری طرح ہو۔ فرمایا کہ اللہ مجھے رزق دیتا ہے، یطعمنی ربی ویسقین، اللہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، تم میری طرح نہیں ہو۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو وہ کون سا کھانا تھا جو اللہ اپنے محبوب کو کھلا رہا ہے؟ وہ کون سا کھانا تھا؟ پلاؤ تھا کیا؟ بریانی، زردہ، پنیر، کیا تھا وہ تو نور کی غذا تھی، وہ تو من جانب اللہ تھا۔ اللہ جانے، محبوب جانے، حکم ہوا تم میری طرح نہیں ہو، لہذا اللہ کے رسول نے منع اس لیے کیا تاکہ لوگ سنت سمجھ کر اس میں منع کر جائیں، سنت سمجھ کر اس عمل کو نہ کرنے لگے۔ وہ حکم کس پر تھا؟ عمومی طور پر تھا، وہ حکم عام تھا، مگر خاص کو، جو خواص تھے ان کو سائڈ میں رکھا گیا تھا۔ خواص کا معاملہ الگ ہے، کبھی کبھی حکم ہوتا ہے عام مگر اس میں خاص کو ہٹا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ ہر ایک کی بات کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ کر لے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے پاس گھر کا سارا مال لے کے چلے، سارا مال، سمجھیے گا حکم سب کے لیے برابر نہیں ہے، بات اس میں خاص ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا لاؤ صدقہ کرو، سبوں سے کہا، سب لوگ لے کر کے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا تمام مال جو کچھ ان کے پاس تھا سب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ماں اب کہتا گھر میں کیا چھوڑا؟ اے ابوبکر صدیق گھر کے اندر تم نے کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنیے، کہا گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک اور صحابی آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا تھا نا کہ پورا گھر کھنگال کے چلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، دیکھا دیکھی، آج کل ہم بھی دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے نہیں کہ ہم وہ اہلیت رکھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ نہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ نہیں۔
नहीं, देखा देखी शुरू हो गया। साहबे किराम में से एक साहबी देखा देखी हजरत अबू बकर सिद्दीक का, वो भी सारा माल लेके चले आए और आकर क्या था, अल्लाह के रसूल ये मेरा माल है, सारा कुछ लेकर के आ गए हैं, अब घर में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, अल्लाह के रसूल ने उनके तमाम माल को साइड कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, कबूल नहीं किया। ऐसा क्यों किया भाई? अबू बकर सिद्दीक भी तो आए थे सारा माल लेकर, कबूल कर लिया। वो देखा देखी सारा माल लेकर आए और कहे अब घर में कुछ नहीं बचा, सब लेकर आ गए। अल्लाह के रसूल ने उनके सदक़ात को कबूल नहीं किया, साइड कर दिया। क्यों? जवाब पर गौर करें। अल्लाह ने पूछा हजरत अबू बकर सिद्दीक से घर में क्या छोड़ा, तो क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल सब कुछ लाए मगर घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। और उस साहबी ने क्या कहा कि सब कुछ ले आए, कुछ नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा जब कुछ नहीं छोड़ोगे तो कबूल नहीं करूंगा। वाह वाह वाह, बात यहाँ जवाब की है, गौर करें। उन्होंने कहा कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। यहाँ पर भी आ गया मामला किसका? इनडायरेक्ट। बेशक बेशक। जब इनडायरेक्ट आइएगा तो कबूल होगा, वसीले से आइएगा कबूल होगा। डायरेक्ट आने की कोशिश कीजिएगा, रद्द कर दिया जाएगा। डायरेक्ट आने की कोशिश कीजिएगा तो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये रूहानी ग़िज़ा जो अल्लाह अपने महबूब को खिला रहा था, अब इसके अंदर बाज ऐसे भी होंगे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मकाम हासिल कर लें उन खवास में से, और बाज ऐसे भी होंगे जो साबिर पिया कलियरी बन जाए, बाज ऐसे भी होंगे जो मखदूम बिहारी बन जाए, बाज ऐसे भी होंगे जो हुजूर ताज आरफीन की ज़ात बन जाए। ये खवास का मामला है, हर कसो नाकस की चीज नहीं। तो जब 12 साल कुछ नहीं खाया और नूर खाते रहे तो जलाल आ गया। क्या आया? जलाल आ गया। और जब जलाल आया यानी इश्क हो गया, इश्क की आग जल गई दिल के अंदर। और जब इश्क की आग जली, गुल्लर के पेड़ को पकड़ करके खड़े हो गए, पेड़ को पकड़कर खड़े हो गए, उतरते नहीं है। बाबा फरीद देख करके परेशान, अब आप बैठ जाए मेरा मुरीद, क्योंकि पीर अपने मुरीद से बहुत मोहब्बत करता है। बेशक पीर अपने मुरीद से बहुत इश्क करता है। कहा कि कोई है जो मेरा साबिर को बैठा दे, मेरे अलाउद्दीन को बैठा दे, कोई है जो बैठा दे। पीर से रहा नहीं गया, हालांकि वो खड़े हुए थे मुशाहिदा हक के लिए, अल्लाह के मुशाहिदे के लिए तबोदो कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, मगर पीर से देखा नहीं गया। और कहा कोई है जो मेरे अलाउद्दीन को बैठा दे। क्यों? क्योंकि पीर से देखा नहीं गया। तो जब पीर से मुरीद का हाल देखा नहीं जाएगा तो रब से महबूब का हाल कैसे देखा जाएगा? कहने पैर में वरम पड़ गए। रातों को जागने से खड़े होकर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे हैं, पैरों में वरम पड़ गए, वरम आ गया। वरम आ गया तो कहा है मेरे महबूब ये क्या हाल कर रखा है? मान जाओ कुरान महबूब, मैंने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप अपने आप को मुशक्कत में डाल लें। रब से महबूब की हालत देखी ना गई। कहा आए मेरे महबूब इतना तकलीफ ना करें, रात भर इतना खड़ा ना रहे। हज़रत सरवर कायनात तक आया, रब बता फिर कितना खड़े रहे? रात भर खड़े ना रहे तो बता फिर कितनी देर खड़े रहे? फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ कारी कमली वाले, ऐ कमली वाले, ऐ झुरमुट वाले, कुमिल लैल, रातों को खड़ा हुआ कर। अबू हजरत सरवर कायनात ने फरमाया ऐ अल्लाह कितना खड़े रहे, कितनी देर खड़े रहे? कहा इल्ला कलीला, थोड़ी देर। वाह वाह वाह। रब को कैसे बर्दाश्त? बाबा फरीद को बर्दाश्त हुआ? अपने अलाउद्दीन की तकलीफ देकर बर्दाश्त हुआ? नहीं बर्दाश्त हुआ। रब को कैसे बर्दाश्त होता? रब को कैसे बर्दाश्त होता? अल्लाह ने कहा इल्ला कलील, थोड़ी देर। मगर जब देखा कि थोड़ी देर कहा है तो महबूब का चेहरा बदल गया। आशिक तो चाहते ही है स्ट्रगल करना, वो तो चाहते ही है ज़रब लगाना। तो जब देखा महबूब थोड़ा लगता है उदास हो गए तो कहा निस्फ हो, ऐ महबूब थोड़ी देर ना सही तो कम से कम एक काम कीजिए, आधी रात खड़े हो जाइए मेरे लिए, निस्फ हो। और फिर कहा अरे कहीं आधी रात बोल दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि महबूब के ऊपर और मुशक्कत पड़ जाए? कहा अमीर कुछ हूँ, अमीर कुछ नहीं हूँ, थोड़ा और कम कर लीजिए, थोड़ा और कम कर लीजिए। आधी रात भी खड़े मत होइए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आधी रात भी खड़े मत होइए। फिर महबूब की तरफ तवज्जो की, देखा कहीं ऐसा तो नहीं है, लगता है महबूब और चाह रहे हैं।
महबूब और चाह रहे हैं, अल्लाह ने कहा फाजिल और ज्यादा कर लीजिए, जितनी चाहिए ज्यादा कर लीजिए, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। ये अल्लाह का मामला है, अपने महबूब की तकलीफ देखा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। मांजल कुरान आले का लितश्का, कि मैंने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप अपने आप को मुशक्कत में डालें और रात में खड़े होकर रातों भर हमारे याद में ऐसे ही पड़े हैं और आपके पैर में वरम पड़ जाए। तो जब अल्लाह को पसंद नहीं आया, मेरे महबूब मुशक्कत में पड़े। बाबा फरीद को भी तकलीफ हो गई कि मेरे अलाउद्दीन को कोई बैठा दे, बुलाया किसी को बढ़ाने के लिए। जब वो आए बैठाने के लिए तो क्या किया, क्योंकि वो तो इश्क की आग में जल रहे थे। कोई ऐसी सबील ढूंढना चाहिए ना जो उनके आग को ठंडा करे। क्या कहा, कोई ऐसा रास्ता जो उनके आग को, जो तपिश है, जो अंदर भड़क रहा है, उसको कम कर दिया जाए, कोई सबील ढूंढे। सोचा क्या करूं, सोचा नगमा शुरू कर देता हूं। क्या सोचा, नगमा शुरू कर देता हूं। तो नगमा कैसा, वही इलाही नगमा, वही रब का नगमा। क्योंकि ये तो रब के याद में खड़े थे, ये तो रब के मुशाहदे में खड़े थे, कोई और चीज इनको बैठा नहीं सकती थी रब के अलावा। तो रब का नगमा शुरू किया, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। और जब कुरान की तिलावत शुरू की तो कौन सी तिलावत, वो कारी वाला नहीं, बना सिंगार करके आवाज को एकदम बना कर तसन्नुन के साथ, वो नहीं, वो तो आशिकों का अंदाज होता है। वो कुरान कैसा सुनना चाहिए, वो इश्क में कुरान पढ़ रहे थे और ये इश्क में समाअत कर रहे थे। जब कुरान की आवाज कानों से टकराई, मुशाहदा में खड़े थे, मुस्तगरक थे, बेदार हुए। क्यों बेदार हुए, खामोश हो गए थे, पढ़ते पढ़ते रुक गए। और जब पढ़ते पढ़ते रुक गए, बेदारी आई, कहा कौन है, कौन पढ़ रहा है, मेरे यार का नगमा कौन जप रहा है, हजरत इब्राहिम की तरह कौन ले रहा है, खामोश क्यों हो गए, जरा और पढ़ो। तो कहा बहुत दूर से आए, थक गए हैं। तो कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद सुनाना। तो कहा कि हम कैसे बैठ सकते हैं, आप खड़े हैं और हम बैठ जाएं, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। तो चूंकि रब के याद में खड़े थे ना, और रब के नगमा को सुनने के लिए बेचैन थे, तो कहा ठीक है, तुम कह रहे हो ना, क्योंकि तुमको तो नगमा सुनाना है, लो अपने रब के नगमा के लिए मैं भी बैठ जाता हूं। बैठा दिया अलाउद्दीन साबिर कलियरी को। तो ये है आशिकों का मामला। जब इश्क की आग जलती है ना, तो मामला बदल जाता है। मैंने क्या कहा, कोई गुल्लर के पेड़ को पकड़कर 12 साल खड़ा हो जाता है, तो कोई कुएं में लटक जाता है, कोई जंगलों का सैर करता है, कोई पहाड़ों पर चल जाता है, कोई अपने आप को खत्म कर देता है, और कोई दरख्त के नीचे बैठ करके ये कहता है, कागा चुन चुन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस रे, दो नैन न खाइयो, प्रिया मिलन की है आज रे, मेरा वजूद खत्म कर दो, इस आग को बाकी रखो ताकि यार का जलवा, इस आग को बाकी रखो ताकि यार का जलवा देख सके। क्योंकि आशिक अपने यार को तकने के लिए बेचैन रहता है। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।